قرآن کریم کا 1000 سال پرانا نایاب نسخہ منصب عام پر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ چوتھی ہجری کا یہ قرآنی نسخہ کتنا انمول ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری نے حال ہی میں ایک ایسا نادر خزانہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس نے علمی حلقوں میں زبردست توجہ حاصل کر لی ہے۔ یہ تقریباً 1000 سال پرانا قرآن مجید سے متعلق ایک نایاب نسخہ ہے جسے غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ابتدائی اسلامی دور کے مشہور عالم ابو عبیدہ معمر ابن المثنیٰ نے تحریر کی تھی، جو عربی زبان اور قرآن کے مشکل الفاظ کی تشریح کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اس دریافت نے نہ صرف اسلامی تاریخ کو زندہ کر دیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ قرآن کریم کی خدمت اور حفاظت کا سلسلہ صدیوں سے مسلسل جاری ہے۔ یہ نسخہ چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے صرف 23 صفحات محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ ہر صفحے کا سائز تقریباً 17 بائی 22 سینٹی میٹر ہے، جو اس دور کے علمی انداز اور کتابت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نادر نسخے کی خاص بات اس کی تحریر ہے۔ متن کو صاف اور خوبصورت اندلسی خط میں لکھا گیا ہے، جبکہ سورتوں کے نام کوفی خط میں تحریر کیے گئے ہیں، جو قدیم اسلامی خطاطی کی ایک نمایاں مثال ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ قرآن فہمی کی ابتدائی کوششوں کا زندہ ثبوت ہے۔ لائبریری کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ قرآن کے علوم پر ایک ایسا کام ہے جو پہلے شائع نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی علمی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس نسخے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان شروع سے ہی قرآن کے الفاظ، معانی اور زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے رہے۔ ناظرین گرامی، کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری میں محفوظ مجموعہ صدیوں پر پھیلی اسلامی علمی روایت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کی تفسیر، عربی زبان اور قرأت سے متعلق بے شمار نادر مخطوطات موجود ہیں۔ اس ذخیرے میں ابو اسحاق الزجاج اور ابن قتیبہ الدینوری جیسے بڑے علماء کے علمی کام بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹی صدی ہجری میں نقل کی گئی مشہور تفسیر الطبری کے حصے بھی محفوظ کیے گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی تشریح اور تحقیق ہر دور میں جاری رہی۔ لائبریری کے ارکائیو میں قرآن کی تفسیر پر 185 سے زیادہ نایاب نسخے موجود ہیں، جبکہ تلاوت، زبان اور وضاحت سے متعلق سینکڑوں دیگر کتابیں بھی سنبھال کر رکھی گئی ہیں۔ یہ ذخیرہ ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کا وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ کا واضح وعدہ موجود ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ وعدہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے بلکہ عملی طور پر بھی پورا ہوتا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن کو زبانی یاد کیا گیا، لکھا گیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مستند شکل میں جمع کر دیا گیا تاکہ پوری امت ایک ہی متن پر قائم رہے۔ اس کے بعد ہر صدی میں علماء، مفسرین اور خطاطوں نے قرآن کریم کو نقل کیا، سکھایا اور محفوظ رکھا۔ آج دنیا میں لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں جو پورا قرآن زبانی یاد رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی دوسری کتاب کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ ہر دور کے علماء نے مشکل الفاظ کی وضاحت کی، زبان کی تحقیق کی اور آنے والی نسلوں کے لیے علم کو محفوظ بنایا۔ پیارے ساتھیوں، یہ دریافت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے بلکہ علم، تحقیق اور فہم کی بنیاد بھی ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کے لیے زبان، تاریخ اور تفسیر سے علوم کو ترقی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1000 سال پرانا نسخہ آج بھی محفوظ حالت میں موجود ہے اور جدید دور کے لوگوں کو علم دے رہا ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم نہ بدلا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تعلیمات ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے وعدے، علماء کی محنت اور امت کی محبت نے مل کر قرآن کو قیامت تک محفوظ بنا دیا ہے۔ کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری کی یہ پیشکش صرف ایک تاریخی خبر نہیں ہے بلکہ ایمان تازہ کرنے والا پیغام ہے کہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور آنے والی نسلیں بھی اسی خالص شکل میں اسے پڑھتی اور سمجھتی رہیں۔